الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حاضرین اور سامعین، ربیع الاول کی مناسبت سے آج ہم اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے اپنی زبانوں، اپنے دلوں، اپنی دماغوں اور اپنی محفلوں کو معطر اور منور کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں ہمارے آقا کا اسم محمد آیا ہے۔ اور آج کی میری پوری گفتگو وہ آپ کے نام نامی اور اسم گرامی ہی کے حوالے سے ہوگی۔ پورے قرآن کریم میں صرف 4 مقامات پر آپ کا اسم گرامی صراحتاً آیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران میں، جہاں اللہ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ دوسرے نمبر پر سورہ احزاب میں، جس کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تیسرے نمبر پر سورہ محمد میں، جہاں اللہ نے فرمایا کہ وآمنوا بما نزل علی محمد۔ چوتھے نمبر پر سورہ فتح میں، جہاں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ 4 صورتیں ہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام صراحتاً آیا ہے، وگرنہ اللہ نے کہیں آپ کا ذکر کیا خاتم النبیین کے مبارک الفاظ کے ساتھ، اور کہیں رحمت للعالمین کے مبارک الفاظ کے ساتھ۔ اور یہ نقطہ بھی قابل لحاظ ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لے کر قرآن کریم میں ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ یا آدم بھی ہے، یا نوح بھی ہے، یا ابراہیم بھی ہے، یا موسیٰ بھی ہے، یا عیسیٰ بھی ہے، لیکن پورے قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ پاک نے یا محمد کہہ کر خطاب نہیں فرمایا، بلکہ کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں پر فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں پر فرمایا یاسین، اور کہیں طٰہٰ۔
اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ کی نظر میں ثابت ہوتی ہے۔ جہاں تک اس میں محمد کا تعلق ہے، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ زمین پر میرا نام محمد ہے اور آسمانوں پر میرا نام احمد ہے۔ محمد اور احمد دونوں یہ حمد سے مشتق ہیں، اور یہ جو حمد کا لفظ ہے اور حمد کا مادہ ہے، اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ، آپ کی امت کے ساتھ، آپ کی دعوت کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔ آپ کو جو کتاب مقدس عطا کی گئی، اللہ نے اس کا آغاز کیا تو حمد سے کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی امت کا نام حمادون ہے، اللہ کی بہت تعریف کرنے والے۔ قیامت کے دن آپ کو شفاعت کے لیے جو مقام عطا کیا جائے گا، اس کا نام مقام محمود ہے۔ آپ کے جھنڈے کا نام لواء تھا، حمد کا جھنڈا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا۔ آپ کی دعاؤں میں بھی حمد کا مضمون بہت زیادہ تھا۔ آپ اپنے خطبے کا آغاز بھی حمد سے فرماتے تھے اور اپنے خطبے کا اختتام بھی حمد سے فرماتے تھے۔ اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے، لیکن اس کے باوجود فرماتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک، اے اللہ جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے، میں اس طریقے سے تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ محمد کے مختلف معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی محمد کا یہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ ہم اس معنی کی روشنی میں اپنے آقا کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ولادت سے لے کر وفات تک اور وفات کے بعد تک، آج تک اور قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار تعریف کی جاتی رہی، کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی جب ابھی آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو آپ کو صدیق اور امین کا لقب دیا گیا، اور نبوت ملنے کے بعد اگرچہ ضد اور عناد کی بنا پر بعض لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، لیکن وہ بھی آپ کی ذات کے اندر کوئی اخلاق اور کردار کی کمزوری اور خرابی ثابت نہ کر سکے، اور آپ کی مخالفت کے باوجود وہ آپ کی صداقت کے، آپ کی امانت کے، آپ کی عفت و عصمت کے، آپ کی پاک دامنی کے قائل تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک